یہ سب سوچ سوچ کر روحان کے تکلیف زدہ دل میں مزید ٹیسیں اٹھنے لگیں۔ رات لیٹ تک جاگنے کے سبب وہ دونوں صبح دیر سے اٹھے تھے۔ ان دونوں کی آنکھوں کا حال رات کی حالت بیان کر رہا تھا، مگر دونوں نے ہی ایک بار پھر ایک دوسرے سے نظریں نہ ملائی تھیں۔ دوپہر کا وقت تھا۔ انائزہ بار بار اپنے پاپا کو کال ملا رہی تھی، مگر آگے سے کوئی جواب موصول نہیں ہو رہا تھا۔ وہ پریشان ہونے لگی، آخر اپنی مرضی کی جگہ بہانے کے بعد بھی اب کیا وجہ تھی جو اس کے پاپا اس سے ایک بار بھی رابطہ نہ کیا۔ انائزہ کو اچانک ڈائری کا یاد آیا۔ اوہ، وہ تو میں کل رات گیسٹ روم میں ہی بھول آئی تھی۔ خود کلامی کرتے ہوئے وہ جلدی سے اٹھی اور گیسٹ روم میں پہنچی۔ ڈائری ابھی بھی صوفے پر ہی پڑی تھی۔ انائزہ نے شکر ادا کیا کہ ڈائری عقیلہ یا شفیق کے ہاتھ نہیں لگی۔ اس نے بیٹھ کر ڈائری کھولی۔ وہ اس صفحے پر بند تھی: ماضی۔ کہ کیوں لائے ہو تم مجھے یہاں؟ کون ہو تم؟ مریم سسکتی ہوئی آواز میں اس سے سوال کر رہی تھی۔ اس شخص نے ایک ہاتھ بڑھا کر اپنے چہرے سے ہیٹ کو ہٹایا۔ اسے دیکھ کر مریم کے پاؤں تلے زمین نکل گئی۔ راحیل! وہ آنکھیں پھاڑے اسے دیکھ رہی تھی۔ راحیل نہیں، ڈیول! اس نے مریم کی آنکھوں میں آنکھیں گاڑتے ہوئے کہا۔ کیا مطلب ہے؟ اور تم مجھے اتنے دنوں سے خوف زدہ کر رہے تھے، مجھے اغوا کیا، ارسم کو مارا، یہ تم تھے؟ وہ سسکنے لگی۔ شش! ڈیوڈ نے اس کے ہونٹ پر انگلی رکھی۔ مریم سہم گئی۔ آج کے بعد میں تمہارے منہ سے ارسم کا نام نہ سنوں۔ اس نے سرگوشی کی۔ مریم کو کہیں سے بھی وہ راحیل نہیں لگ رہا تھا۔ کہاں وہ راحیل جو ہر وقت ہنستا مسکراتا تھا، سب سے مذاق کرتا تھا، اور کہاں یہ راحیل جو اس کو خوفناک دل میں اس کے سامنے موجود کوئی دوسری خوفناک مخلوق ہی لگ رہا تھا۔ کیوں کیا تم نے یہ سب؟ مریم نے اس کی بڑی بڑی آنکھوں میں دیکھا۔ تمہیں پانے کے لیے۔ اس نے مریم کی کمر میں ہاتھ ڈال کر اسے خود سے قریب کیا۔ کیا مریم کو اپنے کانوں پر یقین نہیں آ رہا تھا؟ وہ اپنے آپ ڈیول سے چھڑانے لگی۔ راحیل، تم ہوش میں تو ہو؟ اور چھوڑو مجھے! وہ سخت مزاحمت کرنے لگی۔ کہا نا راحیل نہیں ہوں میں! وہ چہرے پر ناگواری لاتے ہوئے مریم کی آنکھوں میں دیکھ کر بولا۔ مریم کو اس سے پھر سے خوف آنے لگا۔ ڈیول نام ہے میرا، میرا ڈیول! اس نے ایک ایک لفظ چبا کر کہا۔ مریم سہمی ہوئی آنکھوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ کیا نام ہے میرا؟ بولو! اس نے اپنی گردن ایک طرف موڑتے ہوئے آہستہ سے کہا۔ مریم کو اس وقت وہ کوئی جن زدہ ہی محسوس ہو رہا تھا۔ مریم خاموش رہی۔ بولو ڈیول! اس نے اس کی کمر میں گرفت کو سخت کیا۔ ڈیول! مریم سے اس کی قربت برداشت نہیں ہو رہی تھی۔ ڈیول نے اپنا چہرہ مریم سے مزید قریب کیا۔ مریم نے خوف سے آنکھیں بند کر لیں۔ اس نے مریم کے کان کے ساتھ اپنے ہونٹ لگائے۔ اور تم میری، صرف ڈیول کی میری، یہ کہہ کر اس نے مریم کے کان کی لو کو اپنے دانتوں سے چبایا۔ مریم کے منہ سے سسکی نکلی تو ڈیول کے ہونٹوں پر پرکشش مسکراہٹ رونما ہوئی۔ اس کی عادت ڈال لو، کیونکہ بہت جلد تم میری دسترس میں ہوگی، میری بیوی بن کر۔ اس نے مریم کو اپنی گرفت سے آزاد کیا اور دروازہ کھول کر باہر چلا گیا۔ مریم ابھی بھی سکتے کی حالت میں وہیں کھڑی تھی۔ وہ تو ارسم کے نکاح میں تھی، پھر کیا مطلب تھا اس کا؟ کہیں وہ ارسم کی جان؟ نہیں نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ وہ سکتے میں زمین پر بیٹھ گئی۔ مولا بخش گاڑی لے کر آیا تو وہ اپنے سامنے ارسم اور دورانہ بیگم کو زخمی پایا۔ وہ بھاگتا ہوا گاڑی سے باہر نکلا۔ بیگم صاحبہ، کیا ہوا آپ کو؟ اس نے دورانہ بیگم کا چہرہ تھپتھپایا۔ چھوٹے صاحب جی! وہ بھاگتا ہوا ارسم کے پاس آیا۔ اس نے سڑک پر پھیلا ہوا خون دیکھا تو مزید پریشان ہوا۔ اس نے ارسم اور دورانہ بیگم کو گاڑی میں لٹایا اور ہاسپٹل کی طرف گاڑی کا رخ کیا۔ دونوں خاندان ہاسپٹل پہنچ چکے تھے۔ وہ شدید پریشان تھے کہ ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ ان سب کی تو کسی سے دشمنی بھی نہ تھی۔ صفیہ بیگم تب سے روئے جا رہی تھیں کیونکہ ان کی بیٹی لاپتہ تھی۔
چچی جان مت روئیں، مریم مل جائے گی، راحیل نے صفیہ بیگم کو حوصلہ دینا چاہا۔ ارے کیسے نہ روؤں، ارسم اور دورانہ کی حالت تو دیکھ رہے ہو نا، صاف صاف پتہ چل رہا ہے کہ کوئی بھی تھا میری مریم کے پیچھے تھا۔ چچی جان اللہ سب خیر کرے گا۔ صفیہ بیگم کے ساتھ بیٹھی شہزادی نے رو رو کر اپنی حالت بگاڑ لی تھی۔ اسے مہندی کی رات والی بات یاد آ رہی تھی، جب مریم نے اسے بتایا تھا کہ کوئی ہے جو اسے ڈراتا ہے، اسے تنگ کرتا ہے، مگر شہزادی نے اس بات کو سنجیدہ نہ لیا۔ اب اسے سخت پچھتاوا ہو رہا تھا کہ یہ بات سب کو بتا دینی چاہیے تھی۔ ڈاکٹر کمرے سے باہر نکلا۔ ڈاکٹر صاحب میری بیوی اور بیٹا کیسے ہیں؟ کمال صاحب نے پوچھا۔ مریضہ کو ہوش آ چکا ہے، ان کے بس سر میں چوٹ لگی ہے اور پریشانی کی کوئی بات نہیں۔ اور میرا بیٹا؟ ان کے سر میں کوئی تیز چھری جیسے چیز لگی ہے، زخم بہت گہرا ہے، خون بھی کافی حد تک بہہ چکا ہے۔ اب میں سے جس کا خون میچ کر گیا، اسے مریض کو خون دینا ہوگا۔ ڈاکٹر صاحب میں دوں گا خون، میرا اور ارسم بھائی کا ایک ہی بلڈ گروپ ہے، راحیل کھڑا ہو کر بولا۔ ٹھیک ہے آپ کمرے میں چلیں، ڈاکٹر نے کہا۔ ڈاکٹر صاحب میرا بیٹے کو کب تک ہوش آ جائے گا؟ کمال صاحب کی آنکھیں بھرنے لگیں۔ بس دعا کیجیے، ڈاکٹر کہتا ہوا واپس کمرے میں چلا گیا اور راحیل بھی اس کے پیچھے چل دیا۔ نہ جانے کس کی نظر لگ گئی ہماری خوشیوں کو، اللہ سب خیر کرے گا کمال۔ جمال صاحب نے کمال کو حوصلہ دیا۔ کمال اور صفیہ بیگم دورانہ بیگم سے ملنے کے لیے کمرے میں آئیں۔ دورانہ کیسی ہو تم؟ کمال صاحب نے ان کے پاس بیٹھ کر پوچھا۔ مریم، وہ سرگوشی میں بولی۔ کیا ہوا میری بچی کو دورانہ؟ کہاں ہے وہ؟ صفیہ بیگم بولی۔ تین آدمی تھے، مریم کو لے گئے، انہوں نے کہہ کر لمبا سانس لیا۔ کیا؟ لیکن کہاں؟ صفیہ بیگم کے پاؤں تلے زمین نکل گئی۔ نہیں معلوم۔ پیشنٹ سے زیادہ بات مت کریں۔ کمرے میں نرس داخل ہوئی۔ صفیہ بیگم روتی ہوئی کمرے سے باہر آ گئیں اور کمال صاحب ان کے پاس ہی رہے۔ رات کا 1 بج رہا تھا جب ارسم کو بلڈ دینے کے بعد راحیل کمرے سے باہر نکلا۔ راحیل چلو، ہمیں پولیس میں رپورٹ درج کروانے جانا ہے۔ جمال صاحب نے کہا۔ کس چیز کی رپورٹ چچا جان؟ مریم کے اغوا کی۔ یہ کہتے ہوئے جمال صاحب کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے۔ چچا جان آپ پریشان مت ہوں، مریم کو کچھ نہیں ہوگا، انشاءاللہ وہ ہمیں صحیح سلامت مل جائے گی۔ آمین، اللہ کرے ایسا ہی ہو۔ صفیہ بیگم شہزادی اٹھو، تم دونوں کو گھر چھوڑاؤں، پھر مجھے اور راحیل کو پولیس اسٹیشن جانا ہے۔ صفیہ بیگم اور شہزادی اٹھیں اور ان کے ساتھ چل دیں۔ انہوں نے ان دونوں کو گھر چھوڑا اور پولیس اسٹیشن پہنچے۔ آئیں رانا صاحب، آج یہاں کا رخ کیسے کیا؟ چونکہ رانا جمال اور کمال دونوں ہی گاؤں کے سب سے امیر بندے تھے، گاؤں کی آدھی سے زیادہ زمین ان دونوں بھائیوں کی تھی، اس لیے لوگ ان کے پاس اپنے کام لے کر آتے تھے۔ وہ اپنی طاقت کے بوتے پر ان کا کام آسانی سے کروا دیتے۔ ان کاموں کو پورا کرنے میں اکثر انہیں انسپکٹر شرافت خان سے رابطہ کرنا پڑتا تھا۔ جمال صاحب خاموشی سے کرسی پر بیٹھ گئے۔ شرافت خان انہیں یوں پریشان دیکھ کر حیران ہوا۔ رانا صاحب خیر تو ہے؟ آپ کچھ پریشان لگ رہے ہیں، اس نے پوچھا۔ رپورٹ لکھوانی ہے، جمال صاحب بولے۔ رپورٹ؟ لیکن کس کی؟ شرافت خان نے پوچھا۔ میری بیٹی کے اغوا کی رپورٹ، وہ سر جھکائے بولے۔ کیا؟ مریم بیٹی اغوا ہو گئی؟ لیکن کیسے؟ انسپکٹر حیران ہوا۔
جمال صاحب، میں تو پوری بات بتانے کی ہمت نہ تھی، اس لیے راہیل نے جتنا سنا تھا اتنا انہیں بتا دیا۔ لیکن جمال صاحب، جب سب گاڑیاں ایک ہی راستے پر جا رہی تھیں تو ارسم نے وہ سنسان شارٹ کٹ راستہ کیوں استعمال کیا؟ انسپکٹر کو اس بات نے حیران کیا۔ ارسم سے آگے ہماری گاڑی تھی، پہلے ہم نے وہ راستہ استعمال کیا، شاید ہمیں ہی دیکھ کر ارسم نے بھی ایسے ہی کیا، جمال صاحب نے کہا۔ کہانی ابھی جاری ہے، چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا، ویڈیو کو شیئر کریں، لائک کریں اور اپنی رائے سے آگاہ ضرور کرتے رہیے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو سب زندگی میں بہت ساری خوشیاں عطا فرمائے، آمین۔